السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیاری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل میڈیا کی دنیا سے یقیناً آپ باخبر رہتے ہوں گے، اور چند روز قبل ایک ایسی ہی گہما گہمی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آئی جو کہ بنوں کے علاقے ڈومیل سے تعلق رکھنے والے پروفیسر شیر علی کے حوالے سے ہے۔ پروفیسر شیر علی صاحب نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے متعلق تھیوری جو ہے وہ بچوں کو پڑھائی، ایک تدریسی عمل جاری تھا، تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان پہ کفر کے فتوے لگائے گئے۔ تو یہ بڑی ایک حیران کن سی بات ہے کہ ایک تدریسی عمل میں کفر کے فتوے۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ انہیں جو ہے وہ باقاعدہ معافی نامے پہ دستخط کروائے گئے، اسٹامپ پیپر پر دستخط کروائے گئے، تو باقاعدہ ایک معافی نامہ جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ تو سر، اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی حمایت میں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ حورین، یہ واقعہ بہت سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک مختصر ہے اور ایک تفصیلی ہے۔ مختصر تو یہ ہے کہ اب ہمیں ڈارون اور نیوٹن اور آئنسٹائن ان کو ہمیں اب پڑھانا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ سائنس کے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ اسلام اور سائنس کوئی دو مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل۔ پھر یہ ہے کہ یہ چونکہ مسلم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے بھی ان کے جو خیالات ہیں وہ کفریہ خیالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کسی کفریہ خیال کی حمایت تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا مختصر جواب ہے۔ تفصیلی جواب یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈارون کو نہیں پڑھانا چاہیے، تو میں ایک اور فلسفی سجیسٹ کرتا ہوں، اور اس کی کتاب بھی سجیسٹ کرتا ہوں۔ ان کا نام ہے ابن مسکوہ، اور ان کی کتاب ہے فوز الاصغر۔ یہ 10ویں صدی عیسوی کے فلسفی ہیں اور ماہر حیاتیات ہیں۔ یہ جو لفظ میں نے کہا ہے ماہر حیاتیات، تو عموماً دینی مدرسوں کی جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے اور یہ دنیا کی تعلیم ہے، اس طرح کے ہمارے ہاں خیالات پائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک مسلم فلسفی ہونا اور ایک ماہر حیاتیات ہونا، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ ڈارون کی جو تھیوری ہے نظریہ ارتقاء جو اس نے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو 1 سال بعد اس پہ ایک اوپن ڈسکشن ہوئی، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی تھیوری جو ہوتی ہے وہ آغاز میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوا ہے۔ گلیلیو سے جس طرح معافی منگوائی گئی، یہ جو منظر نامہ تھا کہ پروفیسر شیر علی سے معافی منگوائی جا رہی ہے، تو یہ بالکل وہی منظر نامہ تھا، اور گلیلیو نے بھی اپنی جان بچائی اور پروفیسر شیر علی نے بھی اپنی جان بچائی۔ تو ڈارون کی تھیوری کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس پر ایک گفتگو کا آغاز ہوا، لیکن جو ڈارون کی اس تھیوری کو ماننے والے تھے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ وہاں ایک صاحب نے ایک تھیسس پیش کیا اور ڈارون کو شرمندہ کرنا چاہا، اور یہ کہا کہ یہ جو تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں یہ تو محمڈن تھیوری آف ایوولوشن ہے، اور اسے 10ویں صدی عیسوی میں ماہر حیاتیات ابن مسکوہ پیش کر چکے ہیں۔ ایک نام ہے جان ولیم ڈریپر، انہوں نے اپنے مقالے میں سب سے پہلے ابن مسکوہ کا ذکر کیا ہے کہ جو مسئلہ ارتقاء ہے یہ ہمارے ہاں بعد میں زیر بحث آیا ہے۔ جان ولیم ڈریپر نے ابن مسکوہ کو کوٹ کیا، اور اس میں اس نے لکھا کہ اس وقت مسلم مدرسوں میں یہ علم حیاتیات پڑھایا جاتا تھا، اور ابن مسکوہ کو پڑھایا جاتا تھا، اور ابن مسکوہ نے پہلی بار یہ بات کی کہ کس طرح جو ہے جو مخلوقات کا ارتقاء ہے، کہ کس طرح پودے تشکیل پاتے ہیں، پھر حشرات ہیں، پھر حیوانات ہیں، پھر انسان ہیں۔ تو یہ تھیوری جو ہے یہ ڈارون نے سائنٹیفک بنیادوں پہ، یعنی میں ڈارون کے کام سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ڈارون کی یہ تھیوری جو ہے اس سے پہلے مسلم فلسفی ابن مسکوہ نے پیش کی ہے۔ تو آپ اگر ڈارون کو نہیں پڑھانا چاہتے تو آپ نہ پڑھائیں، لیکن جو
تصور ارتقاء ہے اس کے جو حقائق ہیں ان سے آپ اگر انکار کریں گے تو گویا آپ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اس جانب پہلی بار جیسے میں نے بتایا کہ ڈارون سے بہت پہلے، ظاہر ڈارون تو کہیں 6-7 صدیاں بعد کا نام ہے، وہ 10ویں صدی عیسوی میں فوز الاصغر میں جو ابن مسکوہ ہیں یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں اور سائنسی بنیادوں پر. ایک اور نام میں لینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جو شو ہے ہمارے ادب کے طالب علم دیکھتے ہیں، تو ایک نام ہے مولانا جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی کی ایک مثنوی ہے کہ جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ اگر فارسی زبان میں کوئی قرآن ہے تو وہ مثنوی مولانا روم ہے، یہ کلام ہے. تو مثنوی مولانا روم میں 3-4 شعر ہیں. میں جب محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی جو کتاب ہے اس کو جب ایڈٹ کر رہا تھا، بجنوری صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے غالب کی شاعری میں تصور ارتقاء پہ بات کی ہے اور وہاں ڈارون کو اور ابن مسکوہ کو اور رومی کے ان اشعار کو، تو میں وہ 2-3 شعر جو ہے اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آمدہ اول باقلیم جماد، کہ سب سے پہلے پتھروں نے جنم لیا. سب سے پہلے جو چیز تھی وہ پتھر تھے یا خاک تھی. اب یہ تو ہماری بھی تھیوری ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی کا پتلا ہے. بالکل. اب مٹی سے گوشت پوست تک بننے کا جو سفر ہے ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور وہ علم حیاتیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں. تو رومی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جمادات کی شکل میں آئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نباتات کی شکل میں آ گئے. اب یہ مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں کہ جو اقبال کے بھی مرشد ہیں اور ہم انہیں اپنی مسلم شعری روایت اور مسلم فکری روایت کا ایک بڑا نام مانتے ہیں. آمدہ اول باقلیم جماد وز جمادی در نباتی او فتاد، کہ اس کے بعد وہ جمادات سے نباتات میں جو ہے وہ ڈھل گیا. پھر کہتے ہیں سال ہا اندر نباتی عمر کرد، پھر اس نے ایک عرصہ تک جو ہے پودوں جیسی زندگی گزاری. اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ وز نباتی چوں بحیواں او فتاد، اس کے بعد چونکہ وہ پودوں سے حیوان کی شکل میں آیا. اب ظاہر تھیوری آف ایولوشن جو ڈارون کی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے حیوانات تھے، اور ابن مسکوہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو وز نباتی چوں بحیواں او فتاد، نام دش حال نباتی ہیچ یاد. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے وہ جو اپنا پودوں کا زمانہ ہے وہ اسے یاد نہیں رہا. اب ظاہر ہے پودوں کا تو اس طرح برین نہیں ہے نا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں خاک کے بعد جو ہے پودوں کی شکل میں آیا، پھر پودوں سے حیوانوں کی شکل میں آیا، اور پھر حیوانوں سے انسانوں کی شکل میں آیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈارون کو آپ نہیں پڑھانا چاہتے، آپ بالکل نہ پڑھائیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خیالات کفریہ ہیں اور پروفیسر شیر علی نے وہ خیالات پڑھا کے یا سمجھا کے ایک کفر کیا ہے، تو میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، آپ ڈارون کو نہ پڑھائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان علم حیاتیات سے آگاہ ہوں تو پھر آپ نے اپنے 10ویں صدی کے جو فلسفی ہیں ابن مسکوہ وہ پڑھائیں. ابن مسکوہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا، جو میں نے رومی کے شعر پڑھے ہیں اس میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حیوانوں میں آپ جتنے حیوانوں کو دیکھتے ہیں اس میں بندر ایسا حیوان ہے کہ جو بہت حد تک انسان سے مشابہ ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی ارتقاء کی صورت میں بعدازاں انسان نے جو ہے ایک انسانی شکل اختیار کی. تو بات یہ ہے کہ سائنس کے نظریات غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں سائنسی بنیادوں پر غلط ثابت کریں. اگر آپ اس طرح یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے، کالجز کے اساتذہ سے، پروفیسر سے آپ معافی منگوائیں گے تو ایک تو طالب علم جو ہے ہراس ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کل ہراسمنٹ کا لفظ بھی بہت زیادہ چلتا ہے، تو ہراسمنٹ کی تو کئی ایک شکلیں ہیں. تو اس طرح پھر طالب علم بھی وہ بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوں گے کہ اگر ہمارے استادوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم کس کیا کہتے ہیں کھیت کی مولی ہیں. ہم نے بھی اگر کل کو اس طرح کی باتیں کی تو ہم پر بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے مختصر جواب دیا کہ ڈارون کو پڑھانا چھوڑ دیجیے، تو میں ابھی بھی اس موقف پہ قائم ہوں، آپ ڈارون کو پڑھانا چھوڑ دیجیے، لیکن آپ انہیں ابن مسکوہ پڑھائیے، آپ انہیں رومی پڑھائیے، یا مسلم فکر میں جو علم حیاتیات کا ارتقاء ہے آپ وہ پڑھائیں۔ اس میں اگر پھر آپ کو کوئی بات متضاد نظر آتی ہے یا اسلام کے مطابق نظر آتی ہے تو پھر آپ اسے کھنگالیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل، بلکہ ہمارے بہت سارے بزرگ کسی ابن مسکوہ کو، کسی ابن رشد کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں چند ایک نام جو ہے وہ رٹائے گئے ہیں۔ ہاں، جب کوئی سائنس کی ایجاد ہوتی ہے، کوئی سائنس کی بڑی تھیوری آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو پہلے ہمارے مسلم سائنسدان جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ ہم پھر ابن سینا کا نام یاد آتا ہے، پھر ہمیں علامہ جاحظ کا نام یاد آتا ہے، پھر ہمیں علامہ کندی کا نام یاد آتا ہے، لیکن علامہ کندی کون ہیں، علامہ جاحظ کون ہیں، ابن رشد کون ہیں؟ اور میرے خیال میں ان کے نام تو پھر بھی کسی حد تک بعض نام رٹوا دیے گئے ہوں گے۔ جو نام میں آپ کے آگے لے رہا ہوں ابن مسکوہ، اس کو تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے، اور ابن مسکوہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے پہلے علم حیاتیات میں اپنی تھیوری دے رہا ہے، اور جو تھیوری اس نے پیش کی ہے، میں یہاں ایک لفظ بول رہا ہوں کہ جب ڈارون کے تھیوری پہ وہ ڈیبیٹ ہوئی تو اس پہ یہ باقاعدہ لفظ آیا کہ یہ محمڈن تھیوری آف ایولوشن ہے۔ جیسے ہم یعنی حضرت مسیح کی نسبت سے ان کو مسیحی کہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہمیں اپنے رسول کی نسبت سے محمڈن کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری مذہبی دانش کو تھوڑا سا کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ہر بات میں آپ دین، دنیا اور گناہ ثواب کے تصورات آپ لے کے آ جاتے ہیں، آپ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو میں آپ کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں، آپ ڈارون کو پڑھانا چھوڑ دیجیے، آپ ابن مسکوہ کی فوز الاصغر جو ہے وہ اٹھائیے اور وہ پڑھانا شروع کیجیے۔ خوب سر، آپ کا جو مختصر جواب تھا اس نے مجھے بھی تھوڑا حیران کر دیا تھا، لیکن آپ کا جو تفصیلی جواب ہے اور اس میں جو آپ نے حقائق اور دلائل بیان کیے، اس سے میری سوچ کا دائرہ تو بہت وسیع ہوا، یقیناً ہمارے ناظرین کا بھی جو ہے وہ یہی خیال ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے حنیف خمار قریشی کے حوالے سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا شمار بزرگ شعراء میں ہوتا ہے، اور آپ کا ایک شعری مجموعہ دسترس کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ہاں، آپ نے ان کی کتاب دسترس کا ذکر کیا، تو اس وقت ہماری میز پر وہ کتاب موجود ہے، اور اس سے ایک غزل میں نے منتخب کی ہے، وہ نظر کرتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو غزل میرے سامنے آئی ہے، آج کی جو ہماری گفتگو تھی، یہ اسی کے تسلسل میں ہے ایک لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں بزرگ اپنے شجر لگاتے تو بات بنتی، بزرگ اپنے شجر لگاتے تو بات بنتی، طیور پیڑوں پہ چہچہاتے تو بات بنتی۔ بزرگ اپنے شجر لگاتے تو بات بنتی، طیور پیڑوں پہ چہچہاتے تو بات بنتی، عداوتوں کی کمین گاہوں میں عمر کاٹی، عداوتوں کی کمین گاہوں میں عمر کاٹی، محبتوں کے دیے جلاتے تو بات بنتی، محبتوں کے دیے جلاتے تو بات بنتی، ہماری جھولی میں دوسروں کے بھی غم پڑے ہیں، ہماری جھولی میں دوسروں کے بھی غم پڑے ہیں، ہم اپنے حصے کے دکھ اٹھاتے تو بات بنتی، ہم اپنے حصے کے دکھ اٹھاتے تو بات بنتی، ہم اپنی نسلوں کو بند گلیوں میں گھیر لائے، ہم اپنی نسلوں کو بند گلیوں میں گھیر لائے، انہیں کھلی وادیوں میں لاتے تو بات بنتی، کیا کہنے، انہیں کھلی وادیوں میں لاتے تو بات بنتی، بہت خوب۔ کہاں سے اترے گی خیر جب ہم ہوئے ہیں منکر، کہاں سے اترے گی خیر جب ہم ہوئے ہیں منکر، نظام اللہ کا چلاتے تو بات بنتی، واہ کیا کہنے، بہت خوب سر، بہت بزرگ اپنے شجر لگاتے تو بات بنتی، طیور پیڑوں پہ چہچہاتے تو بات بنتی۔ بہت خوب سر، بڑی خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟
آج کل میں نے دیکھا ہے کہ طلبہ و طالبات اور خصوصاً ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہوتے ہیں وہ تنقید کی جو نئی تھیوریز ہیں ان کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک کتاب میرے پاس ہے اردو میں، ما بعد جدید تنقید. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر الطاف انجم. یہ کتاب دلی سے شائع ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں دستیاب ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ نوجوانوں تک اس کتاب کی دستیابی ممکن ہو. اردو میں ما بعد جدید تنقید، اطلاقی مثالیں، مسائل و ممکنات. اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ ما بعد جدید تنقید کہ جس کی تھیوری کو بہت زیادہ مشکل کر کے پیش کیا جاتا ہے عموماً. اچھا، نئی تنقیدی تھیوریز کے حوالے سے ایک بات جو تکلیف دہ ہے کہ جب اسے اساتذہ کرام سمجھانے لگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کہیں علم کی چوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طالب علم ہیں اور انہیں ہمیں ذرا قدر آسان الفاظ میں اور جو بنیادی لب لباب ہے وہ سمجھانا ہے. اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس میں جو ما بعد تنقید کے جو سرچشمے ہیں، وہ جن لوگوں نے، جن افراد نے یہ اس تھیوری میں دلچسپی لی، اس تھیوری کو متعارف کروایا، اس تھیوری کے بنیاد گزار ہیں، ان کا بھی ایک تفصیلی تعارف موجود ہے. لیکن ما بعد جدید تنقید کیا ہے اور ما بعد جدید تنقید کی جتنی بھی شاخیں ہیں یا جہتیں ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے. اگر اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو ہمارے سامنے جو یعنی اس کی ابواب کی تفصیل آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو 21ویں صدی میں ادبی تنقید، اس پر ایک بحث ہے. اس کے بعد اردو میں جدیدیت اور نئے تنقیدی تصورات. ظاہر ہے کہ ما بعد جدیدیت کا جو اقوا ہے وہ ان تصورات سے پھوٹا ہے جو جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں. اگرچہ بہت ساری جگہوں پر ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس مخالفت کا جواز ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے وہ تھیوری دیکھی ہے، اس تھیوری کے آپ پر اثرات جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس میں اردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء، اس کے بعد حیتی تنقید اور نئی تنقید اور ساختیاتی تنقید، اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث ہے. اور اگلا حصہ اردو میں ما بعد جدیدیت اور تھیوری، اس پر ایک بحث ہے، اور اس کو انہوں نے جو جیسے میں نے کہا کہ مختلف جہتیں اس کی ہیں تو اس میں تقسیم کر کے دیکھا ہے. یعنی پس ساختیاتی تنقید کیا ہے، نئی تاریخیت کیا ہے، قاری اساس تنقید کیا ہے، تانیسی تنقید کیا ہے، بین المتونیت، امتزاجی تنقید، اکتشافی تنقید. تو یہ جتنے بھی ما بعد جدید تنقید کے پہلو ہیں ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان پر بحث کی ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے ما بعد جدید تنقید کے وہ نظریات کہ جو جدیدیت سے ہم آہنگ ہیں ان پر بھی بات کی ہے، اور جہاں ہم آہنگی نہیں ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ما بعد جدید تنقید کا نظریہ سمجھنے کے لیے اور اس کا جو اطلاقی طریقہ کار ہے اس کی تفہیم کے لیے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. اردو میں ما بعد جدید تنقید، اطلاقی مثالیں، مسائل اور ممکنات. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر الطاف انجم. بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح آج کی کتاب کا تعارف بھی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.